اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق سعودی ولی عہد اور وزیر داخلہ محمد بن نائف، جو کہ ایک وقت میں سعودی عرب کے ایک طاقتور ترین شخص تھے، اب حالات یہ ہیں کہ ان کی اپنی جان خطرے میں ہے۔ ان کی زندگی اور صحت کو لے کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ دراصل محمد بن سلمان دنیا کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ وہ سعودیہ کی سیاست میں طاقت کا واحد سرچشمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مقابلے میں کسی اور شخصیت کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ محمد بن سلمان ہو یا محمد بن نائف ہوں، دونوں ہی امریکہ کے بہت قریب رہے ہیں۔ اب محمد بن نائف کے CIA کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت سنبھالی تو محمد بن سلمان نے واشنگٹن میں اپنے روابط مضبوط کر لیے تاکہ امریکہ میں نائف کا اثر رسوخ ختم کر سکیں۔ اس معاملے میں صدر ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیرڈ کشنر، انہوں نے بھی MBS کی کافی مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب محمد بن نائف کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹا کے محمد بن سلمان کو ان کی جگہ دینے سے متعلق معاملے پر امریکن موقف حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ اس طرح کے حساس معاملوں میں نہ تو مداخلت کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی چاہتا ہے کہ ایسا لگے۔ ہم شہزادہ نائف اور شہزادہ سلمان کی بہت عزت کرتے ہیں اور سعودی عرب وہاں کی قیادت کے ساتھ تعاون رکھنا جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ محمد بن نائف اپنے وفادار ساتھی محمد بن الجابری کے ذریعے امریکہ اور سعودی انٹیلیجنس کے درمیان رابطے کا کام کرتے رہے۔ نائف کی کوششوں سے ہی امریکہ اور مغربی خفیہ ایجنسیوں کے درمیان ایک مضبوط تعلق پیدا ہوا تھا، جس نے القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے حملے روکنے میں اہم کردار ادا کیا، اور 2000 میں القاعدہ کی دہشت گردی کی مہم کو کامیابی سے شکست دی۔ سابق CIA ڈائریکٹر جارج ٹیننٹ نے بھی محمد بن نائف کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہادر شخص ہیں۔ محمد بن نائف کو سعودی وزارت داخلہ میں اپنی کامیابیوں کی وجہ سے سعودیہ کے شاہی محافظوں میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ محمد بن سلمان کے مخالفین آج بھی محمد بن نائف کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں، جن میں طاقت اور مغربی ممالک کی جانب سے ان کی تعریف اور اعلیٰ شاہی خاندانوں کی میں سے ان کی قدر ہے۔ جبکہ محمد بن سلمان اور ان کی پالیسیز کی بات کی جائے تو اب تک بہت غلط فیصلے کر چکے ہیں، جس کے نتیجے سعودی عربیہ بھگت رہا ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں اور بھی زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ اور فیصلے بھی، تیل کی کم ہوتی ہوئی قیمتیں، یمن کی لڑائی، مضبوط ایران کے ساتھ دشمنی اور خلیج کا بڑا سفارتی بحران۔ سن 2017 میں محمد بن سلمان نے بن نائف کو ان کے عہدے سے ہٹا کے ان کے ہی گھر میں نظر بند کر دیا، جو پچھلے 20 سال سے سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کو سنبھالنے والی ایک طاقتور شخصیت۔ انہوں نے سعودی عرب کی سیکیورٹی تو خود خوب سنبھالی، لیکن وہ اقتدار کی جنگ میں خود کو محمد بن سلمان سے نہیں بچا سکے۔ جانشینی کی یہ لڑائی 2015 میں شروع ہوئی تھی، جب محمد بن نائف کے ذاتی دربار کا شاہ سلمان کے دربار کے ساتھ انضمام کر دیا گیا، جس سے نائف کی آزادی سلب ہو گئی۔ اس بعد نائف کے سلامتی مشیر سعد الجبری کو ہٹا دیا گیا۔ کئی سعودی اور مغربی افسران کو اس تبدیلی کی توقع تھی، مگر یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا یہ نہیں کوئی سوچ سکتا تھا۔ دراصل محمد بن سلمان کو ان کے بیمار اور عمر رسیدہ والد نے غیر معمولی اختیارات دے رکھے تھے۔ سیاست، تیل، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں ان کی بہت چلتی تھی، اور محمد بن نائف کو بتائے بغیر ہی MBS بہت سے فیصلے کر لیتے تھے اور وزارت داخلہ میں بھی بہت مداخلت کرتے تھے۔ محمد بن نائف کو بتائے بغیر افسروں کی ترقی اور ان کو ہٹانے کے فیصلے کر لیے جاتے تھے۔ جب محمد بن نائف کو عہدے سے ہٹایا گیا تو اس واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ محمد بن نائف کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز مکے میں شاہی محل کی 4تھی منزل پہ ملنے کے لیے طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ بادشاہ کے چہیتے بیٹے محمد بن سلمان کے حق میں دستبردار ہو جائیں، اور اس کی وجہ شہزادہ نائف کی درد کش دواؤں کی لت بتائی گئی، یعنی پین کلرز جو وہ کھاتے ہیں۔ شاہ سلمان نے محمد بن نائف سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا عہدہ چھوڑ دو، کیونکہ تم اپنی دوائیوں کی لت کا علاج کروانے کا مشورہ نہیں مان رہے، جس کی وجہ سے تمہارے فیصلے خطرناک حد تک متاثر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو دوائیوں کی لت اس وقت پڑی تھی جب 2009 میں القاعدہ کے ایک حملہ آور نے ان کے محل میں ان کے سامنے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے بعد وہ بہت دیر بیمار رہے اور ان کا سوئٹزرلینڈ میں بھی علاج ہوا۔ لیکن محمد بن نائف کے جسم میں بم کی کرچیاں اب بھی موجود ہیں، کیونکہ وہ ان کے جسم سے نکالی نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے ان کے درد کو کم کرنے والی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اور اس بات کو وجہ بنا کے شاہ سلمان نے خط لکھا کہ نائف کی طبی حالت اس کی وجہ سے انہیں ان کے عہدے سے سبکدوش کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ محمد بن سلمان کو تقرر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ خط فون پر مجلس شورا کے اراکین کو سنایا گیا، اور اس دوران نائف کو رات بھر ایک کمرے میں تنہا رکھا گیا، ان سے موبائل فون لے لیا گیا تاکہ وہ کسی سے رابطہ بھی نہ کر سکیں۔ ان کے محافظ تبدیل کر دیے گئے تھے، کونسل کے ممبران کے دستخط لے لیے گئے اور 3 کو چھوڑ کے تمام ممبران نے دستخط کر دیے، لیکن تختہ پلٹنے کا عمل کامیاب ہو گیا اور اس کی ریکارڈنگ کر کے محمد بن نائف کو سنا دی گئی تاکہ وہ کوئی مزاحمت نہ کریں۔ اس طرح نائف نے شکست تسلیم کر لی اور انہوں نے محل کے ایک مشیر سے کہہ دیا کہ وہ شاہ سلمان سے ملنے کو تیار ہے۔ ملاقات انتہائی مختصر تھی۔ نائب ولی عہد کا عہدہ چھوڑنے کو تیار تھے اور انہوں نے دستاویزات پہ بھی دستخط کر دیے،
جب وہ بادشاہ سے مل کر باہر نکلے تو حیران ہو گئے کہ محمد بن سلمان ان کے منتظر تھے۔ انہوں نے نائف کو گلے لگایا اور اس وقت ٹی وی کیمرے بھی وہاں موجود تھے۔ جبکہ نیو یارک ٹائمز کے صحافی بین ہربرٹ نے شہزادہ محمد بن نائف کے بارے میں لکھا تھا کہ محمد بن نائف کے عہدے سے برطرفی سے قبل انہیں محمد بن سلمان کے خادموں نے برے سلوک کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد انہیں ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں محمد بن سلمان اور ٹیلی ویژن کیمرہ ان کا انتظار کر رہے تھے تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ اقتدار کی یہ منتقلی پرامن طریقے سے ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پہلے سے تحریر کردہ بیان جاری کر دیا گیا کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اگلا ولی عہد مقرر کر دیا۔ پوری عرب دنیا میں یہ کلپ دکھایا گیا، لیکن اس مرحلے کے بعد بھی نائف کو نظر بند رکھا گیا۔ انہیں ان کی فیملی کے قریبی افراد کے علاوہ کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، وہ فون بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نائف اپنی فیملی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ یا لنڈن جانا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ نے منع کر دیا، اور جب انہوں نے زیادہ زور ڈالا تو اس سال مارچ میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ محمد بن نائف کے ساتھ احمد بن عبدالعزیز کو بھی حراست میں لیا گیا، جو سعودی بادشاہ سلمان کے سگے بھائی ہیں، کیونکہ دونوں افراد محمد بن سلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ حالانکہ اس بارے میں کوئی ایسا ثبوت نہیں موجود کہ محمد بن سلمان کو طاقت کی دوڑ سے الگ کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرے، بلکہ محمد بن سلمان کیونکہ ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور ساتھ ہی ان کے سابقہ نائب سعد الجابری کو بھی قتل کروانے کی کوشش کی گئی، اور امریکن عدالت میں پیش کی گئی دستاویزات میں الجابری کے وکیل نے محمد بن سلمان پر الزام لگایا کہ جابری کو قتل کروانے کے لیے ولی عہد نے 2018 اکتوبر میں کینیڈا میں ایک قاتل اسکواڈ بھیجا، اور یہ ان دونوں کی بات ہے جن دونوں جمال خشوگی کو استنبول میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ ٹیم فرانسک والے سامان سے لیس تھی جسے کینیڈین بارڈر انٹیلیجنس کی نظروں میں آ گئی، اور اس طرح یہ کوشش رائے گاہ گئی۔ اس کے بعد محمد بن سلمان الجابری کے بچے اور ان کے رشتہ داروں کو حراست میں رکھ کے انہیں واپسی پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ الجابری جو کہ ایک سابق خفیہ افسر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ولی عہد محمد بن سلمان کے بارے میں بہت ساری معلومات موجود ہیں، لیکن اس وقت محمد بن نائف کی سلامتی کے بارے میں خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، اور حالات اس نیچ تک پہنچ چکے ہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیم HRW کے مطابق محمد بن نائف کو وکیل اور ڈاکٹر کی رسائی بھی نہیں دی جا رہی، اور ممکنہ طور پہ طبی سہولیات کی عدم فراہمی کا شکار ہے۔ ان کے وکیل کا تو کہنا ہے کہ وہ اس بات سے لا علم ہے کہ ان کے ڈائبٹیز کا علاج بھی چل رہا ہے یا نہیں، ان کو پین کلرز دی جا رہی ہیں یا نہیں، ان کی صحت کے بارے میں سخت خدشات ہیں اور ان کی زندگی خطرے میں، لیکن شاید جب تک محمد بن سلمان خود کو اپنی والد کی جگہ بادشاہ نہیں بنا لیتے ان کا خوف ختم نہیں ہوتا، اور نہ ہی محمد بن نائف کو کسی طرح رہائی مل سکتی۔ وہ کہتے ہیں گیمز آف تھرونز، ہم تو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ہمیں نیٹ فلکس لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیپ واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں پلیز، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، کامنٹس اپنی رائے دیں۔ اللہ حافظ۔